باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بھی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین ذرا سا ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں کہ ہمارا قرآن کیا کیا باتیں فرماتا ہے، کیا کیا پیشن گوئیاں فرمائیں، اور وہ بالکل ناظرین اسی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے لاکھوں کروڑوں سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے، یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، یا کہا جائے کہ آج سورج صاحب آرام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق انتہائی تابعداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے طوعا و کرہا، چاہے ناظرین جو ہے وہ اپنی تمناؤں سے یا اس کی تمنا نہ ہو تب بھی، یعنی ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری میں چل رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ناظرین و سامعین یہ کہا جائے ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، تو یہ ناظرین یہ بھی کہا جائے کہ بس یہ ایک حادثہ تھا اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو یہ حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ ہے اور اس کے معاملات ہیں، اس کی قضاء و قدرت ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، چاند جو ہے یاد رکھیں کہ 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ کتنے لاکھ کتنے کروڑہ ٹن پانی ہوگا، اس کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہو جائے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، اور ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاند اس کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے، پھلوں پر اس کی روشنی پڑتی ہے ناظرین، جس کی وجہ سے پھلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کنٹینیوسلی چاند ہمیں نظر نہ آئے یا چاند کی روشنی نہ ملے تو اس پہ بے انتہا چیزیں یوں سمجھ لیں کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن چاند صاحب بھی یعنی کہا جائے کہ وہ ہر روز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کبھی تھکتے نہیں، کبھی یہ نہیں کہ جی چاند صاحب آرام کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ اپنے مطابق یعنی قانون کے مطابق، امر کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے لاکھوں کروڑوں سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں، مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں، سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں، سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی کھارے پانی سے الگ رہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سمندر میں جو کھارے پانی جو ہے وہ
کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں، سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی اور کھارا پانی یہ الگ الگ رہے۔ اچھا، اس میں رب کریم فرماتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، رنگ بھی ان کے الگ الگ ہیں، ایک پردہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند سورج کا اپنا فیصلہ تھا؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں تھی، ایک عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ سورج اور چاند کے بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، پابند ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے اپنے حساب سے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس طریقے سے اپنا معاملہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق کیا بتایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے، بیریئر ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 ہمیں فرما رہی ہے۔ اور ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ فرمایا کہ وَكُلٌّ فی فلک یسبحون، یعنی سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40۔ انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر اور اس کی آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 16 جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں اور اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو رکھیں اور آج کا سبق نکالیں۔ اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اسے ناظرین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ناظرین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 16 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، لا دوسرا، قد تیسرا، جعلنا چوتھا، فی پانچواں، السمائی چھٹا، بروجن ساتواں، زینا آٹھواں، لی نواں، الناظرین 10واں۔ کل یہاں 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، ناظرین فا کے نیچے زیر ہے، اس سے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور سمائی میں آپ دیکھیں ما، اس پر مد کی علامت ہے، یہ مد متصل کہلاتی ہے، مد متصل کہلاتا ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کو منیمم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی السماء بروجن، بروجن میں را پر پیش ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بروجن یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، بروجن میں جیم پر 2 زبر کی تنوین ہے، آگے واو آ رہا ہے، تو یہاں تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اسے بروجن وزینا نہیں، بروجن وزینا، یہاں پر ناظرین یار بلون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ زینا علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، زیناہا وزیناہا لی الناظرین۔ یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین نون ہے نا، تو لام کے نیچے جو زیر ہے اسے نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ نون حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو للناظرین غلط ہے،
लिन्नाज़िरीन, नून पर खड़ा ज़बर है, इसे नून खड़ा ज़बर ना और नून अलिफ ज़बर ना दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। नाज़रीन में रा के नीचे ज़ेर है और रा को बारीक करके पढ़ा जाएगा। वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, यहाँ वक्फ करेंगे तो लिन्नाज़िरीन पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं नाज़रीन उनकी निशानदही की जाएगी। तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। लिन्नाज़िरीन, ये आज का सबक है। नाज़रीन सबसे पहले देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है अस्समा, दूसरा बुरूजन, तीसरा हा और चौथा नाज़रीन। अच्छा जी, हम इसके साथ देख लेते हैं कि अफ़आल कितने हैं। जअलना एक फ़ेल और ज़य्यन्ना दूसरा फ़ेल। अब हम देख लेते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर वाव, दूसरा ला, तीसरा क़द, अच्छा जी चौथा फ़ी और वाव गुज़र चुका है नंबर 1 में और पाँचवा ली। तो कुल 5 हुरूफ हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामिईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन अस्माम लिखते हैं। पहला इसम है अस्समा, और दूसरा इसम है बुरूज, दूसरा इसम है बुरूज, अच्छा जी तीसरा इसम है हा, चौथा इसम है अन्नाज़िरीन। अच्छा ये 4 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं, बल्कि अफ़ाल कौन कौन से हैं। तो 2 फ़ेल अफ़ाल हैं जअलना और ज़य्यन्ना, जअलना और ज़य्यन्ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम देखते हैं हुरूफ वो कितने कौन कौन से हैं। तो हुरूफ 5 हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 ला, नंबर 3 क़द, नंबर 4 फ़ी, नंबर 5 नंबर 4 जो है वो फ़ी है, नंबर 5 ली। तो अब देख सकते हैं नाज़रीन 4 अस्मा 2 अफ़आल, 4 और 2 6 और 5 हुरूफ हैं। तो कुल मिलाकर 11 कलिमात हैं, कुल मिलाकर 11 कलिमात हैं।
اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیں اسماء کی جانب۔ سما مفرد ہے، سماوات جمع ہے۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات بہت سے آسمان، ٹھیک ہے۔ سما جو ہے وہ ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان، اور سبع سماوات قرآن کریم میں سورہ ملک میں ہے۔ یہ تو یہاں پر ناظرین سما اور سماوات، یہ عام طور پر سما جو ہے یہ ارض و سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں ارض کہتے ہیں اور اردو میں ارض کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، تو ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ارض و سما۔ اچھا، اس کے بعد ہے بروج۔ بروج جو ہے وہ برج کی جمع ہے۔ برج کا معنی ہے راستہ۔ بروج بہت سے راستے، لیکن یہ عام راستے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ سیاروں کے جو راستے ہیں ناظرین، یہ ان کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ برج واحد ہے، بروج اس کی جمع ہے۔ برج ایک راستہ، بروج بہت سے راستے۔ یہ چاند جو اپنے برجوں میں جاتا ہے ناظرین، اپنی منازل میں جاتا ہے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کے جو راستے ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سیاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ناظرین ناظر کی جمع ہے۔ ناظر اسم فاعل ہے، اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا۔ ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، عام طور پر، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا لیکن عام طور پر یہی نشانی ہے۔ تو ناظر دیکھنے والا، ناظرون اور ناظرین دو جمع آتی ہیں، اس کا معنی ہے بہت سے لوگ دیکھنے والے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بنایا۔ اچھا، قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی قریب میں لے جاتا ہے، تو قد کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتا ہے۔ تو قد جعلنا بے شک ہم نے بنایا، یا تحقیق ہم نے بنایا۔ یہاں پر قد کا معنی بے شک کیا گیا ہے۔ زیننا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے مزین کیا یا ہم نے زینت دی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں زیننا نون پر کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تو اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر الف مدہ کے ساتھ لکھا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، ابتدائی کلام میں یہ واو ابتدائیہ ہے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ نہیں، لا جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور قد کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے عام طور پر، اور ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فی ہے، یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، جیسے آسمان، یہ ظاہر ہے کہ ظرف مکان ہے۔ فی السماء، یہ ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے کہ آسمان میں۔ فی الصبح، صبح میں، تو یہ ظرف زمان ہے۔ فی المساء، شام میں، تو ناظرین یہ بھی ظرف زمان ہے۔ فی اللیل، رات میں، تو یہ بھی ظرف زمان ہے۔ فی المکتبی، آفس میں، یہ ظرف مکان ہے۔ فی المسجدی، مسجد میں۔ فی البیتی، گھر میں، تو یہ ظرف مکان ہے۔ جہاں پر مکان کے یعنی کسی جگہ کی بات کرے تو وہ مکان کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر یعنی زمانے کی بات ہو، صبح و شام، دن کی بات ہو، رات کی بات ہو، اور ناظرین جو ہے وہ ہفتے کی بات ہو، تو یہ عام طور پر جو ہے وہ ظرف زمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، واسطے، ان میں سے یعنی کوئی بھی معنی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین 11 کلمات ہیں، اس میں کل ایک ہی کلمہ ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ سما ہے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، ولقد، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، جعلنا، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، فی السمائی، با پیش بو، را وا پیش رو، جیم واو دو زبر جوں، برو جوں،
واو زبر وا، زا یا زبر زئی، یا نون زبر ین، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، ہا الف زبر ہا، وزیناہا، لام نون زیر لن، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، لننا، ضا زیر زی، را یا زیر ری، نون زبر نا، للناظرین، یہاں وقف پڑھیں گے تو للناظرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا البتہ، قد بے شک، جعلنا ہم نے بنائے، فی میں، السمائی آسمان، بروجن برج، وا اور زینا ہم نے زینت دی، ہا اسے، لی لیے، الناظرین دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں اس کا معنی ہوگا۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین حرف بحرف ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ ہم 14 اور 15 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں تو کیا کہیں گے؟ تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہ جواب ہے اس کا کہ جو انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 7 میں کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب وہاں پر بھی دیا تھا آیت نمبر 8 میں، اور یہاں پر بھی اس کا جواب دیا کہ وہ بھی اگر لے آتے تو تم کہتے کہ اگر وہ اور یعنی کس کی شکل میں آتے، انسانوں کی شکل میں آتے تو تب بھی یہی کہتے کہ بھائی یہ تو انسان ہے،
تو ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے. تو ان کی ہٹ درمی تھی اور کجباسی تھی، اور وہ صرف بغض و عناد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی. اس پر پھر ناظرین ہم نے انہی آیات میں ذل کیا ہوتا ہے، سکرت کیا ہوتا ہے، یا رجون کیا ہوتا ہے، سحر کیا ہوتا ہے، پھر سحر سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. یاد رکھیں ناظرین کہ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو جادو ٹونے وغیرہ اور یہ سحر وغیرہ یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں آج کل، یعنی لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر سحر کر دیا گیا ہے، اور ہم پر برے اثرات ہیں، ہم پر یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. یعنی ہر کوئی اس شک شبے میں پڑ جاتا ہے. اچھا ایک بات یاد رہے کہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ناظرین ایسا نہیں کہ ہر کسی پر جادو کر دیا گیا، ہر کسی پر سحر کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے. اچھا ہم اپنی سستی، جب ہم سست ہوتے ہیں اور بالکل کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو پھر اپنے اوپر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ جی یار میں تو کام کرتا ہوں ہمت ہی نہیں ہوتی، میں یہ کرتا ہوں ہمت ہی نہیں ہوتی، ملازمت پر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی وہ سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے. اچھا جی میرا کاروبار کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کاہلی اور سستی کی بنا پر پھر ہم، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں تو ناظرین اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ بہرحال سحر، جادو، بد اثرات، ان کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے کہ آج اگر یہ تعلیم ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج اگر کسی پر جادو ہوتا یا کچھ ہوتا تو ہم کس طریقے سے اس کا توڑ کرتے. اسی لیے بظاہر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہوا، اور لبید آسم کی بیٹیوں نے، جو یہودی تھا اس کی بیٹیوں نے یہ کام کیا تھا. تو پھر سورہ فلق اور سورہ جو ہے وہ ناس نازل ہوئی. کل ملا کر ان میں 11 آیتیں ہیں. تو ناظرین وہ کنویں کے اندر جو 11 گرے لگا کر جو ہے وہ موم کا پتلا بھی تھا اور چیزیں تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کنگھی مبارک جس کے دندانے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ داڑھی مبارک کے، ریش مبارک کے نہیں جو بال مبارک تھے وہ بھی تھے. تو اب ناظرین اس جادو کیا گیا تھا تو پھر فرمایا کہ اسے پڑھیں. تو یہ 11 آیات کریمہ پڑھی گئی تو وہ 11 گرے کھل گئیں، اور اس کے بعد جو ایک اثر تھا بظاہر وہ زائل ہوا. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو کی، بد اثرات کی اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن کیا ہر کسی پر ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ناظرین ذرا اپنی سستی پر، کاہلی پر اور لاپرواہیوں پر بھی غور کریں، ذرا اس پر بھی غور ہو جائے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یعنی آپ کے پاس ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یعنی کوئی نہ کوئی کام ہے نہ دھندا، وہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے. تو کیسے جادو ہو گیا بھائی؟ کس نے آپ پر حسد کیا ہے؟ کون تھا؟ تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. یعنی 92 سے 95% نہیں ہوتا، اور 5% کسی پر ہوتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے اور وہ محسوس بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر ناظرین میں یہ بات عرض کروں گا کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن. اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آزمائش کے لیے نازل ہوا تھا. جس طریقے سے سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر آپ 102 اٹھا کر دیکھیں، جس میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس پر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا یہ آزمائش کے لیے نازل ہوا. جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے اور اس میں جادو میں منافی ایمان کلمات اور افعال ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جو اس سے بچے، نہ سیکھے، یا سیکھے اس پر عمل نہ کرے اور اس میں کوئی کلمہ کفر بھی نہ ہو تو ناظرین وہ ایمان والا رہے گا. اور یہی امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کا قول ہے. جو سحر کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو ناظرین اگر وہ کرتا ہے اور دنیا والوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، لوگ جادو بھی کرواتے ہیں نا، پیسے دی جادو کروا دیا، تو فرمایا کہ وہ ایک تو یہ کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے کہ اس میں کلمات کفریہ بھی ہیں، اور اگر وہ مرد ہے تو اس سے پھر سلطان اسلام کو حکم ہے کہ اسے پھر قتل کر دے، کیونکہ یہ اتنا کبھی جرم ہے. لیکن ایسا نہیں کہ کچھ خدا نہ خاصا لوگ شروع ہو جائیں، یہ سلطان اسلام کا کام ہے، جو حاکم وقت ہے اس کا کام ہے. جو سحر کفر نہیں مگر وہ اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے تو اس کا ناظرین جو
عامل ہے وہ قطاع طریق کے حکم میں ہے، یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے کہ وہ کسی کی کسی جان و مال کا تحفظ اس سے نہیں ہے، تو پھر اس میں ناظرین حکم یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6 پارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ یا تو اسے یعنی اب وہ سلطان اسلام پر موقوف ہے کہ وہ اسے قید کرتا ہے یا اسے جو ہے وہ کوئی سزا دیتا ہے یا جلا وطن کرتا ہے یا سولی پر چڑھاتا ہے، تو یہ اب حاکم اسلام پر موقوف ہے کہ اس کا جرم کس قدر ہے تو اس قدر اسے پھر وہ سزا دے گا۔ اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ناظرین ان کے لیے پھر یہ سزا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی جادوگر تھا، لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو بہرحال اس کی توبہ قابل قبول ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ توبہ جب قابل قبول ہے تو پھر اسے پرانے یادیں نہیں دلوائی جائے گی، آپ نے یہ بھی کیا تھا، آپ نے یہ بھی کیا تھا، اب اس سے گریز کیا جائے، توبہ کر لی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس نے معاف کر دی، ہمارا حسن ظن ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مصر ہے تو اس کے احکامات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت کریمہ جو کہ ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّبَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی وہ کہیں گے کہ بات صرف یہی کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے مطالبے پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ کہیں گے جادو ہے، اور ہر چند کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید میں اس معاملے میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، کیونکہ کالز بھی لینی، کال کا سیگمنٹ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے الکرسی عظیم بات جی سنائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ جزاک اللہ۔ جی سنائیے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ لالا مسا۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا آپ نے، ذرا رک جائیں پھر شروع کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اس طریقے سے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اچھا یہ بروج ہے، بروج با پر پیش ہے، بروجاؤں، با نہیں ہے، با نہیں ہے، بو بُرُوجًا اچھا اس میں آپ با کو کھینچے نہیں نا، بروجاؤں، میری بہن با نہیں ہے، با پر زبر نہیں ہے، بروج نہیں، بانو نہیں، بارو نہیں، برو رو، ہاں، بارو، پھر آپ وہی پڑھ رہی ہیں با، بروجاؤں بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا جَزَنَّاهَا نہیں، وَزَيَّنَّاهَا
وَزَيَّنَّهَا جا نہیں ہے، جئی نہیں ہے، زا وزیناہا. یَزَنَّهَا ایک منٹ آپ سنیں گی تو پڑھیں گی، ورنہ آپ سنیں گی نہیں، آپ صحیح نہیں کریں گے. وا زینا جئی نہیں ہے، زئی. زَيَّنَّهَا پہلے آپ بولیں زا، جا نہیں زا. جی اب صحیح پڑھ لیا آپ نے. زین، سن تو لینا آپ. زینا آپ پھر جا کی طرف جا رہی ہیں. زا ہے زینا، ہا للناظرین. اب اس کو بار بار دہرائیے گا، انشاءاللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان پر برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. آسمان پر نہیں، آسمان میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی زیبا عرفان کراچی سے. جی فرمائیے، سنائیے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں، زیبا عرفان. جی سنائیے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. ٹھیک ہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. کچھ جو مجھے سمجھ میں آیا تو آپ نے صحیح پڑھا ہے، لیکن آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی تھی. حسن ظن ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس پروگرام کو دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ سرچ کر سکتے ہیں کریں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.